آپ نے کہہ دیا کہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، تو ہمارے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے منظر بنیادی طور پر ایک سیاسی ورکر کا کام یہی ہے کہ وہ حالات پر نظر رکھتے ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں، پھر اس کا ایک نچوڑ ایک لب لباب نکلتا ہے. تو لہٰذا میں نے جو بات کی، میں ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے، میں نے الیکشن سے پہلے ایک بات کی تھی 27ویں عالمی ترمیم کے بارے میں اس میں نہیں جنرل الیکشن سے پہلے 8 فروری میں نے یہ بات کی تھی. آپ ذرا غور سے سنیں. میں نے کہا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، پی ایم ایل این اس کا شریک رہے گی، پنجاب میں پی ٹی آئی کی پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی، وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. میں نے اپنے پارٹی کی سائز کے بارے میں بھی بات کی تھی. وہی کچھ ہوا جو میں نے کہا، اور مجھے کسی نے بھی نہیں کہا تھا. کیونکہ آپ نے کہا نا آپ سیاسی کارکن ہیں، تو یہ جو سیاسی ہوائیں ہوتی ہیں کچھ اور ہوتی ہیں، یہ آپ سیاست کس طرف جا رہی ہیں؟ میں آ رہا ہوں نا، اسی پر میں بات کروں گا. میں نے بات کی تھی کہ محسن نقوی پاکستان میں محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں ہے. اس ملک میں میں نے یہ بات بھی کی کہ اس کو الیکشن لڑوایا سکتا ہے، اور تاریخ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ موجود ہے. شوکت عزیز کو الیکشن نہیں لڑوایا گیا ایز این انڈیپینڈنٹ کہ پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کریں گے. تو عجیب بات ہے، کیا وہ پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کر سکتی ہے؟ کون سی پارٹی سے؟ پی ایم ایل این. اچھا، ان سے تو میں وہ تو ٹھیک ہے، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. شوکت عزیز اس ملک میں سینیٹر تھا، انہوں نے الیکشن لڑوایا نہیں لڑوایا؟ جنرل مشرف کا دور تھا، جمہوری حکومت. میری بات تو سنیے ذرا، مجھے موقع دیں. اس کو الیکشن لڑوایا گیا، وہ بنا. آپ یہ بات بھی میں سن رہا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ 1 پیج ہے، یعنی ٹرائیکا 1 پیج پر ہے، تمام ادارے 1 پیج پر ہے، تو جنیجو ضیاءالحق تو بھی 1 پیج پر تھے. ظفر اللہ جمالی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت اچھے انسان تھے، میں جانتا تھا قریب سے. وہ اور مشرف بھی 1 پیج پر تھے. پھر ہوا کیا ہوا اس بار کیا ہوا؟ ادھر تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اختلاف نہیں نظر آ رہا. میں کہہ رہا ہوں جمالی صاحب سے اختلاف نظر آ گیا تھا، جنیجو صاحب کے ساتھ اختلاف نظر آ گیا تھا. میں میری بات سنیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہو، ان کا الیکشن لڑوائے، یا تو لاہور سے یا تو جنگ سے. جنگ سے کس کا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے، اور غیر حاضری کی لسٹ میں کون زیادہ غیر حاضر ہے؟ پارلیمنٹ میں جو غیر حاضر ہے وہ کون ہے جو زیادہ غیر حاضر ہے، اور اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے. تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے یہ بات کی کیونکہ ماضی میں ہوا ہے، ماضی میں یہ سب کچھ ہوا ہے، پاکستان میں سب کچھ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. مگر اس لیے ہم اگر ماضی میں فیلڈ مارشل صدر پاکستان بنا ہے تو کیا مستقبل میں نہیں ہو سکتا ہے؟ میں نے 27ویں یعنی ترمیم کی بات کی سب سے پہلے. میں نے کی کیا اب 27ویں یعنی ترمیم کی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس پہ آ جاتے ہیں کھیلداز صاحب. کیا محسن نقوی صاحب کو آپ اپنی پارٹی کے اندر شامل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کابینہ کا آپ حصہ ہیں. کیا یہ جو بائی الیکشنز آنے والے ہیں اس کے اندر محسن نقوی الیکشنز لڑیں گے؟ کیا خبر ہے اس حوالے سے، کیا فیصلہ ہے؟ دیکھیں، جس طرح حافظ حمداللہ صاحب نے کہا میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں ریڈ کرتا ہوں، میرا اس کی اپنی سوچ ہے، اپنی تجزیہ ہے، اپنی فکر ہے. انہوں نے اس تجربے کے بنیاد پہ یہ پیشن گوئی کی ہے کہ یہ اس طرح ہوگا. مجھے کوئی اس کے بعد سے میں اتفاق کروں نہ کروں، یہ ان کی رائے ہے. اسی طرح میں نے بھی 2020 میں ٹی وی پہ ریکارڈ پہ موجود ہے، میں نے 3-4 ٹاک شو میں کہا تھا کہ عمران خان ٹینیور پورا نہیں کرے گا، اور عمران خان اس طرح دھمالے مارے گا کہ یاد رکھا جائے گا. اور تب یہ کہتے تھے ہم 1 پیج پہ ہیں، تو 1 پیج بھی پھٹ گیا. میری بات کی تائید ہو رہی ہے. آج میں ایک اور پیشن گوئی، آپ لکھ لیں، پین اور قلم آپ کے کاغذ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگا. تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوگا جو اپنا ٹینیور وزیر اعظم کا پورا کرے گا. 5 سال میں؟ کس مجبوری سے؟ 5 سال اپنا ٹینیور پورا کرے گا. اچھا. اور ایسا کامیاب وزیر اعظم جو، مگر میرا سوال الگ تھا. میرا سوال یہ تھا کہ کیا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو جوائن کر رہے ہیں، اور کیا جو بائی الیکشنز ہونے والے ہیں اس کے اندر وہ شامل ہو کے الیکشن لڑیں گے؟ محسن نقوی صاحب کو سینیٹر ہم نے بنایا،
وہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کے کابینہ کا حصہ ہے. وزیر اعظم کے فیصلے کے تحت وہ کابینہ کے ہے اور ایک اچھا وہ باصلاحیت اور زبردست کام کرنے والا ہے. اور PMLN میں شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا اپنا مقام ہے, پارٹی سے اس کا تعلق نہیں, ہم نے اس کو ووٹ دیے. تو فی الحال کوئی ایسے ارادے نہیں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں ہر کسی کا تجزیہ ہو سکتا ہے, خواہش ہو سکتی ہے, مگر محسن نقوی صاحب وزیر اعظم کے قیادت میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ایسا کوئی اگر پولیٹیکل ورکر مجھے یہ حافظ حمداللہ صاحب کر کے بتائے کیا وجوہات ہے کہ وزیر اعظم تبدیل ہو, کیا یہ حکومت پرفارم نہیں کر رہی ہے, کیا یہ کوئی ایک پیج نہیں ہے, کوئی اتنی کامیابیاں اس حکومت کو اس وزیر اعظم کے حصے میں آئی ہے, اتنی کامیابیاں اس وزیر اعظم کے حصے میں آئی ہے, اور اس طرح جو میں کہتا ہوں جو ہمارے کامیابیوں کے. میں ایک بات عرض کر لوں جی جلدی سے, پھر لال صاحب کو بھی شامل. یہ اگست مہینہ ہے نا جی, ابھی 14 اگست کو آزادی کا دن منایا جا رہا ہے. جی اس ملک میں پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے, قانون سازی آزاد, لیکن 3 آدمی آزاد ہے. اس ملک میں جمہوریت بھی کنٹرولڈ ہے, قانون سازی بھی کنٹرولڈ ہے, سب کچھ, لیکن 3 آدمی آزاد ہے. وہ آپ خود معلوم کرے کہ وہ کہاں کھڑے, پھر سوال ان سے کرے کہ آپ کہاں کھڑے, اس کے ساتھ کھڑے یا ایک انوار الحق آزاد ہے, ایک فیصل واڈا آزاد ہے, ایک محسن نقوی آزاد ہے. وہ کہاں کھڑے, آپ وہاں کھڑے.